الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پرسوں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، اس واقعے پر آپ حضرات سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے کہ کیا کوئی انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے یا تنزلی کا اس قدر شکار بھی ہو سکتا ہے یا اس قدر ذلیل اور حقیر بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی شاید بات نہ گزری ہو جو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اب انسان نہیں رہا، بلکہ یہ حیوان ہو چکا ہے، اور حیوانوں میں بھی وہ حیوان جو درندے ہوتے ہیں، جیسے بھیڑیا اور کتا اپنے جانوروں کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، تو کیا انسان بھی اب انہی حدود کو تو نہیں پہنچ چکا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چچا جو ہوتا ہے یہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ایک وہی چچا اپنے بھتیجوں کو اغوا بھی کرتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انسانیت اس کے اوپر لرزہ بر اندام ہے، اور حیران ہے کہ ایک انسان ہو کر معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہ وہی انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے خطاب سے نوازا ہے؟ کیا یہ وہی انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا ہے؟ کیا یہ وہی انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنایا ہے؟ کیا یہ وہی انسان ہے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے چشمے رکھے ہیں؟ کیا یہ وہی انسان ہے جسے کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت اور عظمت اور شرف کے اعتبار سے بلند مقام عطا فرمایا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان گر جاتا ہے اور انسان کے اندر خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان نہیں رہتا۔ شاید یہ ظلم اس وقت کے مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے ہوں گے جو ظلم آج کے ایک انسان نے ایک معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بدبخت نے 3 بچوں کو اٹھایا ہے، ان میں ایک بچی تھی، 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ ان میں سے جو ایک بچی تھی اس نے چھری کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور اس کو ٹکڑے کر لینے کے بعد کھیت کے اندر جا کر پھینک دیا۔ پھر جو دوسرا معصوم بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا تھا، اس نے کاٹا ہے، اس کے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور خود بھی پکا کے کھایا، اور دربار پہ جا کر اس کے گوشت کو تقسیم بھی کیا۔ ہے آسمان سے پتھر برس پڑتے، زمین پھٹ جاتی تو کوئی بعید بات نہ تھی۔ اس واقعے پر تو شاید آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں گے کہ کیسا یہ انسان تھا، کیا انسان اتنا سخت دل بن چکا ہے، اتنا پتھر دل بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ بھی اپنے بچوں کو زندہ درگور تو کیا کرتے تھے، مٹی کے اندر زندہ دبا دیا کرتے تھے، لیکن اس طرح ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھر ان کو کھانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ کون کر رہا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے؟ اس لیے وہ ایک بچہ تو بازیاب کرا دیا گیا، باقی 2 بچوں کے ساتھ اس نے یہ حشر کیا۔ تمام
مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے یہ درخواست پیش کی جاتی ہے کہ خدا را اللہ کی طرف لوٹ آئیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لوٹ آئیے، یہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔